اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو ایک ہی جسم کی مانند بنایا ہے. یعنی یہ رشتہ، یہ تعلق اور یہ چیز اللہ نے خود بیان فرمائی ہے کہ یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمنون کل بجسد واحد، المؤمنون کجسد واحد، کہ سارے کے سارے مومن جو ہے وہ ایک ہی جسم کی مانند ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. سر میں درد ہوتا ہے پورے جسم میں درد ہوتا ہے. کسی بھی جسم کے اعضاء میں درد ہوتا ہے نا تو پورے کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے. یعنی کسی کی آنکھ دکھ رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آنکھ ہی دکھ رہی ہے، باقی بالکل ٹھیک ہے، پورا جسم بلبلاتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے. اگر غور کریں تو اللہ نے یہ رشتہ بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ رشتہ بتایا. پھر اس رشتے کی ایک اور نوعیت ہے کہ یہ جو رشتہ آپس میں ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں یہ رشتہ ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ تو پھر اگر یہ رشتہ ہے تو پھر اس کے جو ہے نا دشمن کون ہے؟ کون ہے کہ جس سے انسان دور رہے، قطع تعلقی کرے، اس سے دور رہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اگر ہم اس طرف غور کریں تو ان لوگوں کو کہ جو خونی رشتے کے باوجود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں نا، تو ان کو بھی کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے. خونی رشتے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نسبی رشتہ ہے لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہے نا، ان کو کہا یہ تمہارا رشتہ نہیں ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت انہوں نے کہا کہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا کہ نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ تمہارا گرانے کا فرد نہیں ہے، یہ تمہارا افراد میں سے، کنبے میں سے، قبیلے خاندان میں سے جو انبیاء کے ہوتے ہیں اس میں سے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وجہ بتائی انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے قوم کو دعوت دی تو قوم اس وقت کہنے لگی کہ ہم تمہیں نکال دیتے اگر آپ ہمارے قبیلے میں سے نہ ہوتے، تو میرے قبیلے میں سے نہ ہوتے. تو اس وقت شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا میرا قبیلہ کوئی زیادہ جو ہے نا وہ قابل ہو گیا اور اس کا اہتمام آ گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں؟ تو پھر فرمایا کہ نہیں، قبائل مبائل کچھ معنی نہیں رکھتے، نسبتیں تعلق کچھ معنی نہیں رکھتے، جب تک یہ ایک ہی سلسلہ اوپر کا کہ انسان کے اندر ایمانیات اللہ رسول کی فرمانبرداری کے تحت رہ کر رہے ہیں تو پھر سارے رشتے ہیں. نہیں ہے تو پھر اپنے ہی بیٹا نوح علیہ السلام کا اس کے اہل سے نکل گیا اور شعیب اپنا لوط علیہ السلام کی بیوی وہ خود اس سے باہر ہو گئی اور اس کا استثناء کیا اور اس کو پھر عذاب ملا. اسی طریقے سے اور بھی. تو جب یہ رشتے نسبی رشتے انسان کے کام نہیں آئے تو اب رشتے کیا تھے اور وجہ کیا ہے؟ رشتے ایمان کا، رشتہ ایمان کا. یہ ایمان والا مشرق میں ہے کہ مغرب کے اندر ہے، شمال میں ہے کہ جنوب کے اندر ہے، یہ آپس میں رشتے لگتے ہیں، یہ تعلق ہے آپس میں. اس لیے فرمایا کہ مومن کا جسد واحد ہے. اور پھر جب مومن جسد واحد میں ہے تو پھر اب یہ چیز ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم تو غور نہیں کرتے اس کے اوپر.
ہمارے جو نا کچھ اور سوچیں ہیں، ہماری سوچیں اور ہیں جو ہمیں، مجھے بتائیں کہ اگر جسد واحد ہے تو ایک ہی جسم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ گرمی، سردی، پریشانی، مسائل، تو چند کسی طریقے سے ہمارے جسم میں کچھ بھی ہوتا ہے نا، تو اگر آنکھ دکھتی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر، اس کے لیے اسپتال، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، دل پہ ہے، جسم پہ ہے، پیٹ پہ ہے، جگر پہ ہے، ہاتھ پہ ہے، سر میں ہے، کہیں بھی کسی جگہ پہ انسان کا درد نکلتا ہے نا، وہ اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرتا ہے، جاتا بھی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا سب کچھ جتن کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ گرمی آتی ہے نا تو گرمی کے لیے بھی اس جسم کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، سردی آتی ہے اس کے لیے بھی بندوبست کر رہا ہوتا ہے، عبادت، سفر ہے، حضر ہے، پریشانی ہے، کھانا ہے، پینا، جسم کے تقاضے، وہ سب کا سب پورا ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک ہی جسم کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایک بھائی اگر اس کو اس کے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہونا چاہیے، مجھے ٹینشن ہونی چاہیے، یہ مسلمانی کا تقاضا ہے۔ اگر اس کی آنکھ دکھ رہی ہے نا تو میری آنکھ دکھنی چاہیے، مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے، یار یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، اس کو کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، جو اس کے لیے انسان سوچ سکتا ہے وہ کرے، یہ مسلمانی کا تقاضا ہے۔ اب یہ جو ہے نا آپس اور پھر ایک اتنا قریبی رشتے کے ساتھ اس کو تعبیر کیا، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہیں، بھائی ہیں، یہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی کا کیا مطلب ہے؟ ایک بھائی کو ٹینشن، پریشانی، تکلیف، پیسوں کی کمی، کسی طرح کے مسائل، کسی بھی اعتبار سے بھائی اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب الفاظ سے فرمایا، یہ عمومی ہے، یہ کوئی بھی ہو، فرمایا کہ المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اب اگر یہ انسان کوئی بھی ہے یا کوئی بھی ہے، یہ اگر ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا محفوظ نہیں ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانی کے تقاضے سے باہر ہے، یہ مسلمانی کے تقاضے سے باہر ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ایمان کے بعد سب سے زیادہ خطرناک کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، سب سے زیادہ خطرناک گناہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اب یہ خطرناک ہے، اور تکلیف تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تو لمحے لمحے کو دوسروں کو تکلیف پہنچا دی ہوتی ہے، جس کی زبان سے بھی، کسی کے ہاتھ سے، اور کسی کے قول و فعل سے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، دل پہ درد بھی نہیں پیدا ہوتا کتنے کی تکلیف دی ہے کسی کو۔ تو میرے دوستو، آج ان جو ہے نا احادیث اور اس کے ضمن میں ہم نے تھوڑا سا اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اس وقت مسلمان بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، جو اس وقت فلسطین کے اندر جو کچھ آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی کتنے جو ہے نا لوگ مظلوم ہیں اور ظلم کے جو ہے شکار ہیں، مختلف جو ہے نا اطراف کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے نا کہ جس کے مقابل کے اندر دیکھیں نا، یہ سعودی، یہ یہودی، یہ جو ہے نا اس فلسطینی کہہ کر نہیں، یہ مسلمان کہہ کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، یہ مسلمان کے، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور بعضهم اولیاء بعض۔